بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا رہبر اور ایک ایسا لیڈر اور ایک ایسا دانشور جس کے اوپر کائنات کے ذرے ذرے کو فخر ہے، اور وہ ہے قوم کا رہبر اور قوم کا رہنما، حضرت بابا ہے قوم جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آپ کی 144ویں ولادت باسعادت کی تقریب سعید ہے، جو کہ 25 دسمبر کو ہونے جا رہی ہے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح آپ اعلیٰ قیادت اور اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے، اور دشمن اور دوست کو آپ ایک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور دشمن اور دوست کی نگاہ میں آپ کا بہت بڑا ایک مقام تھا۔ اور ایک موقع پر گاندھی نے پوچھا کہ آپ کو کس نام سے پکارا جائے، تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ پھول تو پھول ہے، آپ جس نام سے بھی پکاریں گے اس پھول کی خوشبو اپنی اور نرالی ہوتی ہے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح آپ ظاہری اور باطنی اوصاف کے مالک تھے، اور جو ظاہر تھا وہ باطن تھا، جو باطن تھا وہ ظاہر تھا۔ اور ہمیشہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنے اللہ کی بے نیازی پر بہت بڑا بھروسہ تھا، اور عقیدہ توحید پر آپ نے کسی سے بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ کی توحید پر ہمیشہ آپ کا پختہ یقین کامل تھا، اور آپ عزت اور ذلت کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میرے اللہ کو اختیار ہے، جس کو چاہے وہ عزتوں کا تاج عطا کرتے، اور جس کو چاہے وہ زمانے میں خوار کرتے، یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو خاندان تھا وہ لوہانہ راجپوت تھے آپ، اور ملتان میں آ کر آپ کا خاندان آباد ہوا تھا۔ اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت، آپ کا جو خاندان تھا وہ کن کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئے اور کن کے ہاتھوں پہ مشرف با اسلام ہوئے؟ وہ تھی ذات سیدنا غوث العظم پیروں کے پیر دستگیر، ان کے شہزادے جناب سیدنا حضرت عبدالرزاق الگیلانی علیہ رحمت کے ہاتھوں پر آپ کا خاندان جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا، اور یہاں سے ہی آپ کا سلسلہ طریقت چل رہا تھا۔ اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کا جو کاروبار تھا وہ تجارت کے حوالے سے آپ کے خاندان میں ایک بہت بڑی پہچان تھی کہ آپ کا خاندان ہمیشہ تجارت کو ترجیح دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ اپنے ہاتھوں سے کمانے والا جو شخص ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح آپ کی ولادت باسعادت 25 دسمبر ہے، اور 1876 میں آپ کی ولادت جو ہوئی وہ کراچی کے اندر ہوئی۔ اسی لیے تو کراچی کو قائد شہر کہا جاتا ہے، اور آج بھی آپ کا ڈیرہ اور بسیرہ اور آپ کا وہ شہر کراچی آپ کے دم قدم سے آباد ہے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم جو تھی وہ مدرسۃ الاسلام میں آپ نے اردو، انگریزی، عربی اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی تھی۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے 16 سال کی عمر میں مشن ہائی اسکول سے میٹرک کر لیا تھا، اور پھر آپ کی شادی ہو گئی تھی، اور 1893 میں آپ تعلیم کے لیے، وکالت کے لیے انگلستان چلے گئے، اور وہاں سے آپ برسٹی کی تعلیم مکمل کر کے 1896 میں
آپ واپس کراچی تشریف لائے، اور قانون پر آپ کا بہت گہرا مطالعہ تھا، اور 1900 میں آپ ایک قانونی مجسٹریٹ مقرر ہوئے، اور 1907 میں بمبئی میں آپ نے وکالت شروع کی، کراچی میں بھی کرتے رہے۔ اسی طرح 1909 میں آپ بلا مقابلہ کونسل مقرر ہوئے کورٹ کے۔ اسی طرح 12 میں آپ مسلم لیگ کے اجلاس میں آپ نے شرکت کی، اور اسی طرح 1930 کے اندر آپ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آپ برطانیہ چلے گئے تھے، اور برطانیہ سے جب واپسی آپ تشریف لائے تو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن آپ نے صبر و شکر کرتے ہوئے اللہ کے حوالے اور اس کی ذات کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کے لیے بھرپور آپ نے کردار شروع کر دیا۔ آپ کے ساتھ مشائخ نے، علماء نے جو کردار ادا کیا، اس میں بہت سارے سیاسی بصیرت رکھنے والے بھی لوگ موجود تھے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے 23 مارچ 1940 میں منٹو پارک یادگار پاکستان پر آپ نے پاکستان کے لیے علماء و مشائخ اور سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگوں میں آپ نے قرارداد پیش کر دی کہ پاکستان ہر حال میں بن کر رہے گا۔ اور اس وقت جو جید علماء، جید مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا مودودی صاحب، اور اسی طرح مولانا نعیم الدین مراد آبادی، اسی طرح گولڈا شیف والے، پیر مانکی شیف والے، علی پور سیدہ والے، شرک پور شیف والے، بہت ساری ہمارے بزرگ ہستیاں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر پاکستان کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ اور پھر آپ نے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے پر پاکستان بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ آپ نے پوری دنیا کے دورے کیے، اور خصوصاً حضرت محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمت نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور پاکستان اور پاک و ہند کے بہت سارے مشائخ علماء کا اس میں بہت بڑا کردار تھا۔ القصہ بالآخر وہ اللہ رب العزت نے وہ مقام دیا۔ 14 اگست 1947 میں اللہ رب العزت نے پاکستان جیسی ہمیں دولت عطا فرما دی، اور اس پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ ہے طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہ پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، اور آج کا پاکستان قوم کو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے اسلام کے لیے حاصل کیا گیا۔ آج اس ملک پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے، کیونکہ یہ ملک اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوا۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمت میں ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ اے قائد اعظم، آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح مسکرا کر فرمانے لگے علماء و مشائخ سے، آپ فرمانے لگے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ دیوبندیوں میں، بریلویوں میں، اہل حدیثوں میں، اہل تشیعوں میں، تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، میرا ہے۔ اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو حاصل کیا، اور پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، یہ نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا، اور اس مملکت کا وجود بھی جو دو قومی نظریہ پر رکھا گیا، کہ یہ دو قومی نظریہ کیا تھا کہ مسلم اور ہندو یہ دو قومیں ہیں، اور یہ کبھی بھی اکٹھی نہیں چل سکتی۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ جو کشمیر کے اندر ہندو قوم، ہندو بنیاں جو ان مظلوم لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، نہ اس کو خدا کے قہر کا ڈر ہے، نہ اس کو امت کا فکر ہے، نہ اس کو انسانیت کی فکر ہے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بتا دیا تھا، اور ہمارے تمام بزرگوں نے، خصوصاً حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اہل سنت کے شہزادوں نے،
تمام شہزادوں نے، تمام علماء اور مشائخ نے اس ملک کو حاصل کیا، دو قومی نظریہ کی بنیاد پر حاصل کیا، اور آج یہ ملک جو ہے قومی نظریاتی بنیادوں پر ہی قائم ہے اور قیامت کی صبح تک قائم رہے گا۔ اور حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت آپ نے کچھ اشعار لکھے اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں دو قومی نظریے کے اوپر۔ آپ فرماتے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیام اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے، مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اور تیسرے اشعار میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ دامن دین ہاتھ سے نہ چھوڑ، دامن دین ہاتھ سے نہ چھوڑ، تو جمعیت کہاں ہے؟ اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی کہی۔ اور میں نے اپنی سوچ اور فکر میں آپ کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے تمام لیڈروں میں بہت سارے لیڈر گزرے، اور آج ان لیڈروں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، ان کا لیڈر کس کو بنایا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اس امت کے لیے اصحاب آئے، 1,44,000 اصحاب کم و بیش آئے، اور ان تمام اصحاب کا لیڈر کس کو بنایا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بنایا۔ اور اصحاب کے بعد اولیاء کرام آئے، تمام اولیاء کرام کا لیڈر اور رہبر کس کو بنایا؟ مولا کائنات شیر خدا کو بنایا۔ اور اسی طرح رب العالمین نے بہت سارے کائنات کے اندر فرشتے بھیجے، اور ان تمام فرشتوں کا جو لیڈر بنایا وہ جبریل امین کو بنایا۔ اور اسی طرح سیاسی بصیرت رکھنے والے اور مذہبی بصیرت رکھنے والے ان تمام کا جو لیڈر تھا وہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت تھے۔ اور میرے قائد حضرت مولانا عبدالستار خان نیاسی رحمت اللہ علیہ، آپ جب بھی قائد اعظم کا نام لیتے تو آپ فرماتے کہ قائد اعظم محمد اور علی۔ آپ فرماتے کہ جس کا نام محمد ہوگا اور علی ہوگا اسے دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اور یہی وجہ تھی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے علماء اور مشائخ کے ساتھ مل کر اس وطن عزیز کو حاصل کیا۔ اور اس کو کس لیے حاصل کیا تھا؟ اسلام کے نظام کے لیے حاصل کیا تھا۔ آج ہمارے وطن عزیز کے جو حکمران ہیں انہیں چاہیے اس ملک کے اندر اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ کریں۔ اور ایک موقع پر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت نے فرمایا تھا، اگر اس میری جد و جہد کے اندر فیض نبوی شامل نہ ہوتا، فیض نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہوتا تو یہ ملک کبھی بھی مارد وجود میں نہ آتا۔ اس کا معنی اور مطلب یہ بنا کہ جب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اس ملک کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، حضور علیہ السلام کا فیض ان کی جد و جہد کے اندر شامل تھا۔ اور یہی وجہ تھی ہمارے ملک کے جتنے بھی مشائخ تھے، علماء تھے، وہ تمام کے تمام حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھے۔ آپ دیکھیں کہ آستانہ عالیہ شرق پوشیف یہ بزرگ بھی ان کے ساتھ تھے، آستانہ عالیہ گولڈا شیف کے بزرگ بھی ان کے ساتھ تھے، اسی طرح آستانہ عالیہ پیرمان کی شیف، بہت ساری اسی طرح آستانہ عالیہ برچنڈی شیف، بہت سارے درگاہوں کے شہزادے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھے، اور شانہ بشانہ چل کر انہوں نے اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی جیسی شخصیات بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ 25 دسمبر کو 1876 حضرت قائد اعظم محمد علی جناح آپ کی آمد ہوئی اور کراچی کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میری پوری قوم کو یہ اپیل ہے کہ اپنے قائد کے لیے کم از کم 1 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کر ان کے دربار میں ان کے لیے ثواب پیش کیا جائے۔ اللہ رب العزت میرے قائد محترم جناب قائد اعظم محمد علی جناح کو اور آپ کے تمام کردار کو قیامت کی صبح تک سلامت اور برقرار رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔